اردو تحقیق پر مبنی یہ ایک موک ٹیسٹ ویڈیو ہے۔ اس سے قبل بھی دیگر اصناف پر موک ٹیسٹ ویڈیو بن چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس سے دے دیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں۔ پہلا سوال ہے، سر سید احمد خان حالات و افکار کن کی تصنیف ہے؟ مولوی عبدالحق، قاضی عبدالودود، جمیل جالبی یا پھر گیان چند جین؟ صحیح جواب ہے مولوی عبدالحق۔ سر سید احمد خان حالات و افکار بابائے اردو مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب 1959 میں انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع ہوئی تھی۔ سر سید احمد خان حالات و افکار کے نام سے مولوی عبدالحق نے ایک کتاب تصنیف کی تھی، جس کی سن اشاعت 1959 ہے۔ سوال ہے، ان میں سے کس محقق کو 2002 میں پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا تھا؟ گوپی چند آرنگ، رشید حسن خان، جمیل جالبی یا پھر گیان چند جین؟ صحیح جواب ہے گیان چند جین۔ گیان چند جین کو 2002 میں پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ 1982 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا تھا۔ یعنی گیان چند جین کو پدم شری اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دونوں ایوارڈ ملے ہیں۔ 2002 میں پدم شری اور 1982 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اگلا سوال ہے، جمیل جالبی نے کہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی؟ سندھ یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا پھر پنجاب یونیورسٹی؟ صحیح جواب ہے سندھ یونیورسٹی۔ جمیل جالبی نے سندھ یونیورسٹی سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی نگرانی میں قدیم اردو ادب پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ سندھ یونیورسٹی سے انہوں نے مثنوی قدمرao پدمرao پر ڈی لیٹ کی ڈگری 1978 میں حاصل کی تھی۔ جمیل جالبی نے سندھ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور ڈی لیٹ کی ڈگری، یہ دونوں ڈگریاں سندھ یونیورسٹی سے ہی حاصل کی تھی۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ قدیم اردو ادب، جس کے نگراں غلام مصطفیٰ خان تھے۔ قدمرao پدمرao پر ان کو ڈی لیٹ کی ڈگری 1978 میں اسی یونیورسٹی یعنی سندھ یونیورسٹی سے ملی تھی۔ اگلا سوال ہے، تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے، یہ کس کا قول ہے؟ مولوی عبدالحق، قاضی عبدالودود، جمیل جالبی یا پھر گیان چند جین؟ صحیح جواب ہے قاضی عبدالودود۔ قاضی عبدالودود، جسے اردو تحقیق کا معلم ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے ہی یہ ارشاد فرمایا کہ تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ قاضی عبدالودود جو ایک بہترین محقق ہے، ان کو اردو محقق کا معلم ثانی کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، موضوع کا انتخاب، مواد کی فراہمی، پیرایہ اخلاقیات کا تعلق ان میں سے کس صنف سے ہے؟ قاضی عبدالودود نے تحقیق کے لازمی اجزاء کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن کے نام موضوع کا انتخاب، مواد کی فراہمی، پیرایہ اظہار اور اخلاقیات ہے۔ یعنی یہ 4 اجزاء مولوی عبدالحق نے تحقیق کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ ادارہ ادبیات اردو کس نے قائم کیا؟ محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، جمیل جالبی یا پھر گیان چند جین؟ صحیح جواب ہے محی الدین قادری زور۔ محی الدین قادری زور نے 15 جنوری 1931 کو
ادارہ ادبیات اردو قائم کیا تھا اور اس کی عمارت کا نام ایوان اردو خواجہ حسن نظامی نے تجویز کیا تھا۔ انہوں نے 1938 عیسوی میں یعنی محی الدین قادری زور نے 1938 عیسوی میں سبرس کے نام سے ایک ماہ نامہ جاری کیا تھا۔ یہ ماہ نامہ محی الدین قادری زور نے اسی ادارہ سے یعنی ادارہ ادبیات اردو سے 1938 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ اگلا سوال ہے نصرتی ملک الشعراء بیجاپور کس کی تصنیف ہے؟ مولوی عبدالحق، قاضی عبدالودود، جمیل جالبی یا پھر محی الدین قادری زور؟ صحیح جواب ہے مولوی عبدالحق۔ نصرتی ملک الشعراء بیجاپور مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ اردو کا المیہ چند ہم عصر، مرحوم دہلی کالج، مراٹھی زبان پر فارسی کا اثر وغیرہ ان کے تصانیف ہیں۔ اگلا سوال ہے تحقیق دراصل کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے، یہ کس کا قول ہے؟ محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، جمیل جالبی یا پھر گیان چند جین؟ جواب ہے جمیل جالبی۔ تحقیق دراصل کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے، یہ قول جمیل جالبی کا ہے۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ تحقیق دراصل تلاش و جستجو کے ذریعہ حقائق معلوم کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ہے، یعنی یہ دونوں سوچ ایک ہی شخص جمیل جالبی کے ہیں۔ اگلا سوال ہے تحقیق کا فن کس کی تصنیف ہے؟ محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، جمیل جالبی یا پھر گیان چند جین؟ صحیح جواب ہے نمبر 4 گیان چند جین۔ گیان چند جین کی تصنیف تحقیق کا فن 1990 عیسوی میں پہلی بار اتر پردیش اردو اکیڈمی کی طرف سے شائع ہوئی تھی۔ گیان چند جین کی کتاب تحقیق کا فن 1990 عیسوی میں پہلی بار اتر پردیش اردو اکیڈمی کی طرف سے شائع ہونے والی کتاب تھی۔ آخری سوال ہے ابتدائی تدوین کسے کہا گیا ہے؟ محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، مولوی عبدالحق یا پھر رشید حسن خان؟